بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سی ایس تعلیم چینل اور میں ہوں راشد خان بلوچ۔ دوستو آج ہمارا لیکچر نمبر ہے 5 مائکروسافٹ ورڈ کا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ فونٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ دوستو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا کیلیبری باڈی یہ کیا ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سٹائل۔ ہم اپنے جو ٹیکسٹ کا رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں یہاں سے۔ وہ کس طرح؟ فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میرا ٹیکسٹ فارم ہے اس کو میں دیکھیں سلیکٹ کرتا ہوں، یہ چیزیں اس کو میں نے سلیکٹ کر لیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اس کا جو سٹائل ہے فونٹ کا وہ تھوڑا سا چینج ہو جائے۔ اب میں یہاں پر یہ دیکھیں، یہ چھوٹا سا بٹن مجھے نظر آ رہا ہے، یہ ڈاؤن ورڈ شو کر رہا ہے۔ اس کو میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس مختلف طرح کے آپشن نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگر میں نے موو کرنا نیچے، یہ دیکھیں یہاں سے بہت سارے ہیں۔ یہ دیکھیں اس کو میں سکرول بار کی مدد سے اوپر نیچے موو کر سکتا ہوں۔ دوستو آپ نے سب سے پہلے جس کا یہ سٹائل چینج کرنا ہے، پہلے اس لائن کو، پیراگراف کو، ٹیکسٹ کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، جیسے ہم نے پہلے سلیکٹ کر لیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس طرح لے آؤں، یہ والی چیز الجیرین اگر رکھنا چاہتا ہوں تو میں اس پہ کلک کروں گا۔ دیکھیں اب میرے جو ٹیکسٹ ہے اس کا دیکھیں اسی طرح کا سٹائل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب میں اس کو تھوڑا سا آگے، اس کو میں آگے لے جاتا ہوں ٹیب تاکہ مجھے واضح نظر آئے۔ اب میں اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں، راشد خان بلوچ کو۔ دیکھیں دوبارہ پھر میں یہیں پہ آتا ہوں تو یہ دیکھیں مجھے چینج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں جیسے میں اس پہ کرسر لے کر جاتا ہوں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اب یہاں سے بھی ہم چینج کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے کوئی بھی رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی سلیکٹ کر لیں، اور بھی بہت سارے آپشنز ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ ہے، کوئی بھی آپ یہاں سے رکھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں یہ رکھنا چاہتا ہوں، یہ رکھ لو، اپنی مرضی سے کوئی بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ نے یہ رکھ لیا۔ اس طرح ہم اپنے فونٹ کا سٹائل چینج کر سکتے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میرا ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اس کا سائز بڑا یا چھوٹا کرنا چاہتا ہوں تو چھوٹا کر لوں۔ یہ جو مائکروسافٹ ورڈ ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کا سائز تھوڑا سا میں بڑا کر دوں۔ ٹھیک ہے، میں اس کو سلیکٹ کروں گا، اس کے بعد میں یہاں پر آ جاؤں گا فونٹ سائز کے اوپر۔ ٹھیک ہے، اب اس پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس ڈفرنٹ یہ سائز آ رہے ہیں۔ میں جس کے اوپر بھی کرسر لے کر جاؤں گا، جس پوائنٹ پہ، یہ دیکھیں جیسے میں نیچے لے کر آ رہا ہوں اس کا سائز بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی میں نے سلیکٹ نہیں کیا، وہ صرف مجھے دکھا رہا ہے کہ اس کا سائز اتنا ہوگا جس پہ آپ کرسر لے کر جا رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں مجھے یہ سائز ہو 26، میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ سلیکٹ ہو جائے گا۔ یہاں سے بھی آپ چینج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ موو کرنا ہے تو یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ اگر میں اس پہ کلک کروں، ایک دفعہ کلک کروں گا تو یہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، اس پہ کلک کروں گا یہ اور تھوڑا سا بڑا ہو گیا، اس پہ کلک اور بڑا ہو گیا۔ اگر چھوٹا کرنا چاہتا ہوں سائز تو یہ دیکھیں یہاں سے بھی میں چھوٹا کر سکتا ہوں، یہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد میرے پاس ہے، یہاں پہ کرتا ہوں چینج کیس آ گیا، اس پہ کلک کرتا ہوں۔ اب یہ مختلف طرح کے چینج کیسز آ رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سینٹینس کیس۔ اب اس میں کیا ہے؟ لوور کیس، اپر کیس، کیپٹلائز ایچ ورڈ، ٹوگل کیس، یہ ڈفرنٹ طرح کے ہیں۔ جس پہ بھی اپلائی کرنا ہے، یہ دیکھیں مائکروسافٹ ورڈ ہے، اگر میں اس پہ سینٹینس کیس پہ کلک کرتا ہوں یہ سینٹینس وائز چیک کرے گا، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی جو ایریا میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ لوور کیس میں آ جائے، یعنی چھوٹے کریکٹرز میں آ جائے، چھوٹی اے بی سی میں آ جائے۔ تو میں اس پہ کلک کروں گا، دیکھیں تمام کریکٹرز اسمال کیس لیٹرز میں آ گئے ہیں۔ یہ دیکھیں اگر میں یہاں پہ آتا ہوں اپر کیس پہ کلک کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ سارے بڑے ہو تو میں اس پہ کلک کروں گا
تو یہ دیکھیں تمام لیٹرز کیپٹل فارم میں آ گئے. ٹھیک ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ پہلا لفظ بڑا ہے اور پہلا کریکٹر بڑا اور باقی تمام کریکٹرز اسمال کیس لیٹر میں ہوں. یہ دیکھیں میں اس پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں کسی بھی ورڈ کا پہلا لفظ بڑا ہے اور باقی سارے چھوٹے ہیں. اب یہ دوسرا ورڈ ہے تو یہ دیکھیں دوسرے ورڈ کا پہلا لفظ بڑا باقی چھوٹے. یہاں پہ یہ دیکھیں سینٹینس اسپیس پہ کلک کیا تھا تو یہاں پہ تھوڑا سا چینج نظر آئے گا میں. جب میں نے کیپٹلائز فارم پہ کلک کیا تھا تو اس ورڈ کا بھی پہلا لفظ بڑا آیا اور دوسرا یہ جو ورڈ تھا اس کا بھی پہلا لفظ کیپٹل ہو گیا تھا. لیکن جب میں نے سینٹینس کیس پہ کلک کیا تو پورے سینٹینس کا جو پہلا لفظ ہوگا اس پہلا کریکٹر ہوگا اس کا وہ اس کو کیپٹل فارم میں لے کر آئے گا, باقی تمام کریکٹرز کو اسمال کیس فارم میں لے کے آئے گا. لیکن کیپٹلائز کے اندر جتنے بھی ورڈز ہوں گے ان کا پہلے لفظ وہ کیپٹل فارم میں لے کے آئے گا. ٹوگل کیس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں پہلا اسمال کیس میں آ گیا, باقی سارے کیا ہیں کیپٹل فارم میں آ گئے. ٹوگل کیس سے مراد یہ ہے کہ پہلا جو کریکٹر ہوگا وہ اسمال فارم میں ہو, اسمال کیس لیٹر ہو, باقی سارے کیپٹل فارم میں. لیکن جو دوسرا ہوگا سینٹینس کیس میں اس میں پہلا کریکٹر بڑا اور باقی سارے چھوٹے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہاں پہ اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کا کلر چینج ہو, کریکٹرز کا کلر چینج ہو جائے تو میں یہاں پر آؤں گا, اس کے اوپر یہ فونٹ کلر ہے, اس پہ کلک کروں گا تو یہاں سے میں کوئی بھی کلر چوز کر سکتا ہوں. یہ دیکھیں جیسے جیسے میں کلر کے اوپر کرسر لے کر جاتا ہوں تو کلر ساتھ ساتھ چینج ہو رہا ہے. جس کو بھی آپ سلیکٹ کریں گے تو وہی کلر اس کا آ جائے گا. میں اس پہ یلو پہ کلک کرتا ہوں, یہ دیکھیں اس کا کلر سارا یلو ہو گیا. اب یہاں پر ہے کہ ہائی لائٹر سے مراد یہ ہے کہ جو اس کا بیک گراؤنڈ ہوگا, جو ایریا سلیکٹ کیا ہوا ہے تو اس کا بیک گراؤنڈ کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو ہائی لائٹر آپ یوز کر سکتے ہیں. مثلا میں اس کا چینج کرنا چاہتا ہوں سی ایس سلیم یوٹیوب چینل کا, میں اس کو میں پہلے سلیکٹ کیا, میں نے یہاں پہ آؤں گا ٹیکسٹ ہائی لائٹ کلر پہ, یہاں سے کوئی بھی کلر میں چوز کر, یہ دیکھیں کرسر لے کر جاتا ہوں تو اس کا ساتھ ساتھ کلر چینج ہوتا جا رہا ہے. میں یلو گرین پہ کلک کرتا ہوں, یہ دیکھیں ہائی لائٹر اس کا بیک گراؤنڈ کلر چینج ہو گیا لیکن ٹیکسٹ فارم دیکھیں بلیک ہی ہے. ٹھیک ہے. اگر میں اس کا کوئی شیڈو بنانا چاہتا ہوں, فار ایگزامپل اس کو میں سلیکٹ کرتا ہوں, یہاں پہ آؤں گا, یہ دیکھیں ڈفرینٹ سٹائلز ہیں, یہ دیکھیں کریکٹرز کو کوئی بھی فارم میں لا سکتا ہوں, جو آپ چوز کریں گے یہ اس طرح کی شیپس مجھے ظاہر کرے گا. میں فار اس کو لانا چاہتا ہوں, میں اس پہ کلک کروں گا, یہ دیکھیں اس کا سٹائل تھوڑا سا چینج ہو گیا, یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ سپر اسکرپٹ اور سب اسکرپٹ. سپر اسکرپٹ سے مراد یہ ہے کہ کوئی میں پاور دینا چاہتا ہوں کسی بھی, مثلا جیسے ہم فرسٹ لکھتے ہیں یا ہم لکھ لیتے ہیں کوئی بھی, میں کہتا ہوں ایچ کی پاور ہو جائے 2. اب میں نے ایچ ٹائپ کر لیا, اب میں چاہتا ہوں جو بھی نیکسٹ کریکٹر میں ٹائپ کروں وہ اس کی پاور بن جائے. تو پہلے میں اس آپشن کو چوز کروں گا سپر اسکرپٹ کو, میں اس کو سلیکٹ کیا میں نے, یہ دیکھیں یہ ہائی لائٹ ہو گیا. اب مجھے یہ پاور کی فارم نظر آ, اب کوئی بھی ویلیو میں ٹائپ کروں گا جیسے 4 5 6, یہ دیکھیں پاور میں شو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر میں دوبارہ پھر صحیح فارم میں آنا چاہتا ہوں, پھر میں اس پہ کلک کروں گا, یہ دیکھیں اب کوئی بھی ٹیکسٹ ٹائپ کروں گا تو یہ دیکھیں میں TASD کچھ بھی کروں, یہ دیکھیں نارمل فارم میں دوبارہ پھر آ گیا. اب میں چاہتا ہوں کہ کوئی ویلیو جو ہے وہ نارمل فارم سے نیچے شو, جیسے ہم فارمولا لکھتے ہیں پانی کا H2O, تو میں ایچ ٹائپ کرتا ہوں, دیکھیں اب میں چاہتا ہوں جو 2 ہے وہ نیچے ہو, اس کو کہتے ہیں سب اسکرپٹ. پہلے میں اس کو سلیکٹ کروں گا, یہ دیکھیں اس پہ کلک کیا اس آئیکن پہ, اب میں 2 پریس کرتا ہوں, یہ دیکھیں نیچے شو ہو رہا ہے. پھر دوبارہ صحیح فارم میں آنا چاہتا ہوں, دوبارہ پھر کلک کروں گا تو O پریس کروں گا تو دیکھیں مجھے وہ نظر آ رہا ہے.
ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, मैं इसको कैपिटल में लिखूँ तो सही नज़र आएगा। ये देखें H2O इस तरह, ये था सुपरस्क्रिप्ट और ये है सबस्क्रिप्ट। अब मैं चाहता हूं कोई भी टेक्स्ट है तो उसके जो स्ट्राइक थ्रो है वो नजर आए, यानी उसके टेक्स्ट के सेंटर में लाइन लग जाए। मसलन मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, इस टेक्स्ट को, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं दोबारा जब इस पे क्लिक करूंगा, ये देखें जैसे ही क्लिक किया तो ये देखें दरमियान में मुझे लाइन नजर आ रही है, राशिद खान बलोच। सेंटर में देखें ये लाइन शो होनी चाहिए, इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रो। कोई और वर्ड चूज कर लेते हैं, जैसे ये है येलो कलर वाला, इसको पे क्लिक करता हूं, ये देखें अब यहाँ पे वाज़ेह नजर आ रहा है येलो कलर की लाइन सेंटर में आ गई है, इसको कहते हैं स्ट्राइक थ्रो। अब मैं चाहता हूं जो टेक्स्ट मैंने टाइप किया है, मतलब मैं यहाँ पे दोबारा फिर लिखता हूं MS वर्ड। मैं चाहता हूं ये जो MS वर्ड मैंने टाइप किया है ये मुझे थोड़ा सा वाज़ेह नजर आए, गहरा नजर आए। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो ये ऑप्शन है बोल्ड का। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये बोल्ड हो जाए। इसकी शॉर्टकट की भी साथ बता रहा है Ctrl+B, उसको प्रेस करने से भी ये बोल्ड हो जाएगा। मैं इस आइकॉन पे प्रेस करता हूं, देखें क्लिक किया तो ये देखें यहां पर और यहां पर आपको डिफरेंस नजर आएगा। ये हल्का गहरा है, ये थोड़ा सा ज्यादा गहरा ब्लैक डार्क नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। ये क्या होगा, ये बोल्ड हो गया, ठीक है। दोबारा फिर मैं उसी फॉर्म में लाना चाहता हूँ, फिर दोबारा सिलेक्ट करूंगा, दोबारा फिर इसी B पे क्लिक करूंगा तो ये देखें ये बोल्ड खत्म हो गया, ठीक है। मैं दोबारा बोल्ड करता हूँ, इसको सिलेक्ट किया, B पे क्लिक किया तो ये देखें बोल्ड नजर आ गया। अब मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा इटैलिक फॉर्म में आ जाए, थोड़ा सा टेढ़ा नजर आए मुझे। मैं दोबारा फिर ये देखें ये I लिखा हुआ इटैलिक, इस पे क्लिक करूंगा तो ये देखें थोड़ा सा इसकी जो चेंज है स्टाइल थोड़ा सा चेंज हो गया, ये थोड़ा सा टेढ़ा नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से इटैलिक फॉर्म में भी ला सकते हैं। मैं चाहता हूं इसी टेक्स्ट के नीचे लाइन आ जाए, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो यहां पर मेरे पास ऑप्शन है अंडरलाइन का, Ctrl+U इसकी शॉर्टकट की है। मैं इस पे भी क्लिक कर सकता हूं। अगर मैं लाइन चूज करना चाहता हूं तो यहां पर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन नजर आ रहे हैं, मैं यहां से कोई भी लाइन सिलेक्ट कर सकता हूं। ये देखें मैं यहाँ पर किसी एक लाइन पर जाता हूं तो वो वर्ड के नीचे लाइन शो कर रहा है। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखें इस तरह नजर आएगा, ये डिफरेंट, ये देखें, ठीक है। कोई भी स्टाइल आप चूज कर सकते हैं। मैं ये डबल लाइन वाला चूज कर लेता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये देखें इसके नीचे क्या हो गया, ये लाइन शो हो रही है, ठीक है। दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इसको ज़रूर लाइक करना है, कमेंट करना है और आगे शेयर करना है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि मेरी नई जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।